بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم کنتم خیر امت اخرجت للناس آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب کے علم ہے کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر چل رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو بلاؤں اور وباؤں کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن شرعی طور پر ایسا کوئی بھی نظریہ یا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے خیالات کا رد فرمایا، اور علماء نے جب اپنی کتابوں میں، اکابرین امت نے اپنی کتابوں میں جب اس مہینے کا ذکر کیا تو سفر الخیر لکھا، یعنی کہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور سفر المظفر قرار دیا، یعنی کامیابی کا مہینہ ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں کئی بزرگان دین کی نسبتیں بھی موجود ہیں، خواہ وہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ہوں، یا بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہوں۔ اور آج کی گفتگو بالخصوص اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس مناسبت سے حصول برکت کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اور یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بہترین امت کا ایک معیار بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا اور پیدا کیا گیا۔ یا ایک مفہوم یہ ہے کہ جتنی امتیں لوگوں کے لیے ظاہر کی گئیں ان میں تم سب سے بہترین امت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ بہترین ہونے کا معیار کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تأمرون بالمعروف، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین کرام، اس کا ایک مفہوم اور معنی تو یہ ہوا کہ صرف بہترین ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہار کرنا ضروری ہے، عملی میدان میں اس کا ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس کے لیے طریقہ کار بیان فرما دیا کہ بہترین امت جبھی ہے اور وہی ہے کہ جو امر بالمعروف کرے، بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، اور اللہ پر ایمان کامل رکھنے والے ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو اور آپ کی شخصیت کو جب ہم اس آیت مبارکہ کی روشنی میں پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کو کنتم خیر امتن کے مصداق بن کر گزارا، اور اسی کو سامنے رکھ کر آپ نے اپنی پوری زندگی کو بسر کیا۔ آپ نے گویا اس مقصد کو سمجھ لیا کہ بہترین امت کس کو کہتے ہیں اور اس کے لیے عملی طور پر کیا کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرنا ہے، اس کے لیے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا جس طریقے پر چل کر معاشرے کی اصلاح ہو سکے، عقیدے کی اصلاح ہو سکے، اعمال کی اصلاح ہو سکے، اخلاق کو سنوارا جا سکے۔ چنانچہ اس کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگر ضرورت پڑی تو ترجمہ قرآن کر کے آپ نے دکھایا، یہ بھی اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور یقیناً لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی غلط ترجمے سے بچ کر درست ترجمہ جان سکیں۔ کنز الایمان کی صورت میں امام احمد رضا نے امت کو یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ کے ذریعے، افتاء کے ذریعے، فتاوی کے ذریعے لوگوں کی روزانہ کی بنیاد پر اور کئی لوگوں کی رہنمائی فرمائی، اور آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں، اقوال امت کی روشنی میں، اقوال علماء امت کی روشنی میں آپ نے بہترین رہنمائی فرمائی۔ اور آج آپ کی وہ رہنمائی، آپ کا وہ فقہ و افتاء کا کام فتاوی رضویہ اور دیگر کئی کتابوں کی صورت میں امت کے پاس ایک ذخیرے کے طور پر موجود ہے۔ یہ تأمرون بالمعروف کا عملی مظاہرہ ہے۔ پھر اس میں خطابات بھی ہیں، جہاں جہاں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خطابات فرمائے، گویا کہ زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے، واعظ و ارشاد کے ذریعے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہترین طریقے سے اس آیت پر عمل کر کے دکھایا۔ پھر اس کے علاوہ وتنہون عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ بھی امت کے بہترین ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ امام احمد رضا نے رد بدعات میں بہت بڑا کام انجام دیا۔ آج الزام لگایا جاتا ہے، بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان نے نئی باتیں ایجاد کی، بدعتوں کو فروغ دیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہم امام احمد رضا کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمیں ان کے فتاوے میں نظر آئے گا کہ آپ نے کس طرح سے بدعتوں کے خلاف کام کیا ہے، کس طرح آپ نے بدعتوں کو روکا ہے، چاہے وہ قبر پر سجدہ کرنے کا معاملہ ہو یا اور دیگر ایسے معاملات ہوں کہ جن میں لوگ پڑھ کر کسی بدعت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امام احمد رضا نے رسالے لکھ کر، صرف 1-2 صفحے کے فتاوے نہیں، رسائل تحریر فرما کر آپ نے ان بدعتوں کے خلاف کام کیا، اور اس پر الگ سے کتابیں علماء نے لکھی۔ امام احمد رضا اور رد بدعات کے نام سے بھی کتابیں موجود ہیں، آپ حضرات اس کا بھی ضرور مطالعہ کیجیے تاکہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو
اور ہم یہ سمجھ سکیں کہ وتنہون عن المنکر پر چل کر امام احمد رضا نے کس طرح اس دین کی خدمت انجام دی اور بدعتوں کا آپ نے قلع کما کیا ہے، اور جس چیز کو آپ نے سمجھا کہ یہ بدعت نہیں ہے، وہاں پر پھر آپ نے قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ بدعت نہیں ہے، اس کا جواز موجود ہے، وہاں پر آپ نے دیانت داری کے ساتھ اس کا جواز آپ نے ثابت فرمایا ہے۔ یہ امام احمد رضا کا ایک تحقیقی کام ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور مزید اگر اس آیت میں دیکھیں تو فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہ تم اللہ پر ایمان لا۔ یہ بہترین امت ہونے کا ایک عملی منظر ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ پر بھی عملی طور پر آپ نے ثبوت دیا۔ آپ جانتے تھے کہ ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان جب ہی مکمل ہو سکتا ہے جب ایمان بالرسول ہو۔ رسول ایک ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا۔ قل هو اللہ احد، قل اے محبوب آپ کہیے اللہ ایک ہے۔ امام احمد رضا نے اس راز کو سمجھ لیا اور رسالت مآب کے ساتھ اپنے تعلق اور اپنے رشتے کو مضبوط کیا، اور لوگوں کو بھی یہی درس دیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایک بھرپور زندگی گزاریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، دین کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط بنائیں، اور کچھ ایسا کر کے ہم یہاں سے چلیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر کروڑ کروڑ رحمتوں کی بارش فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔